حکم کرو. بہت شکریہ. اصل میں کلکتہ انقلابی شہر اسی وجہ سے ہے کہ یہاں ممبر پہ بھی انقلابی رہتا ہے نا. بذوق لوگ ہیں. شعرا وہیں پیدا ہوتے ہیں جب بذوق لوگ ہوتے ہیں. جب سننے والے سامعین میں بہادر شاہ ظفر ہوتا ہے تب غالب پیدا ہوتا ہے نا. تو اسی وجہ سے اگر اس خطے میں شعرا پیدا ہوتے ہیں تو یہاں سننے والے بھی اچھے ہیں, اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. آپ تو بہت اچھے لوگ ہیں. میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں. دیکھیں میری تقریر کا عنوان یہ ہے کہ میں نے بڑی تقریر کی ماں باپ کا احترام کیا جائے. آپ نے سنی بھی ہوں گی بہت, اور وہ وائرل بھی خوب لوگوں نے سنی, اور اللہ کا شکر ہے برکت بھی ہوئی اس میں. لوگ بدلے بھی کچھ, چاہے زیادہ نہ بدلے. مگر میں نے یہ سوچا کہ صرف بچوں کو کلیم کرنا چاہیے, یا مطلب بچوں کو صرف بلیم دینا چاہیے. اس کا کلیم کو معاف کیجیے گا کہ بچوں کو بلیم دینا چاہیے کہ بچے بگڑ گئے. اولاد کے بگڑنے میں کوئی ماں باپ کا بھی رول ہے کہ نہیں ہے؟ کیا انسان پر اپنی اولاد کی تربیت ضروری نہیں ہے؟ بس یہ میرا عنوان ہے. بچے جو بگڑ رہے ہیں تیزی کے ساتھ, اور اتنی تیزی کے ساتھ بگڑ رہے ہیں کہ آپ کو علم بھی نہیں ہے. فضیل بن عیاض گھوڑے پہ گزر کے جا رہے ہیں. اب جب گزر کے جا رہے ہیں تو ان کے گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا. بدکنے کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. ہمارے یہاں بدکنے کو مطلب آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے, جب گھوڑا اختیار سے باہر چلا جائے تو اسے بدکنا کہتے ہیں, یعنی وہ پریشان کرنے لگا. تو آپ نے گھوڑے کو ایک جگہ باندھا, اسے کچھ نہیں کیا, اور سجدے میں چلے گئے, رونے لگے. مریدوں نے دیکھا تو آپ جب سجدے سے اٹھے, سلام پھیرا, مریدوں نے پوچھا حضور یہ گھوڑا پریشان کر رہا تھا, گھوڑے کو کچھ کہنا چاہیے تھا, آپ نے یہ نماز کیوں پڑھی؟ کہنے لگے مجھے اپنے آقا اور رسول کی حدیث یاد آ گئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا ہے تو پھر اس کے ماتحت لوگ اس کا کہنا نہیں مانتے ہیں. تو میں سمجھ گیا کہ ضرور میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے, جو گھوڑا بھی میرا کہنا نہیں مان رہا ہے. تو میں نے سوچا پہلے اپنے رب کو مناؤں, اس کے بعد سب خود ہی مان جائیں گے. اب اگر بیوی بچے, اگر تمہاری لیبر, آپ کے نیچے کام کرنے والے آپ کے کہنا نہیں مانتے تو اس میں جھگڑے کی ضرورت نہیں. مسجد میں جائیے اور رو کے کہیے مالک کون سی ایسی غلطی ہو گئی ہے جو میرے بچے بھی میرا کہنا نہیں مان رہے. حضور فرماتے ہیں ہر بچہ اپنے باپ کا آئینہ ہے. ہر بچہ, باپ, اچھا جو گھر میں ہوتا رہے گا نا وہ بچہ وہی دیکھتا رہے گا, وہی کرتا رہے گا. آپ دیکھیں کہ میڈیکل سائنس اس بات کو ویریفائی کر چکا ہے کہ ماں کے پیٹ بچے کا اثر ماں کے پیدا ہونے کے بعد نہیں بلکہ پیٹ سے شروع ہو جاتا ہے. یعنی وہ جو کھاتی ہے, وہ جو پیتی ہے, جتنا سوتی ہے, جتنا بولتی ہے, جتنا ٹینشن لیتی ہے, سب کا اثر اس کے پیٹ کے بچے پر ہوتا ہے. یہ میڈیکل سائنس ویریفائی کر چکا ہے. یعنی اگر عورت پریگننٹ مومنٹ میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ آئرن اس کے اندر زیادہ ہو, وہ طاقتور زیادہ بنے, تو آپ نے بادام کھانا ہے, آپ نے سیب کھانا ہے. آپ نے اگر یہ چاہتی ہے وٹامن ڈی بڑھے تو آپ نے سنترا کھانا ہے, آپ نے جو ہے وہ امرود کھانا ہے. آپ اپنے بچے کو خوبصورت بنانا چاہتی ہے, آپ نے انار کھانا ہے. مطلب یہ ہے, مجھے بتائیں آپ کہ اگر اللہ کا دیا ہوا سیب, اللہ کا بنایا ہوا سنترا, انار, امرود اگر ماں کھائے گی تو بچے بے اثر ہو جائے گا, تو کیا اللہ کا بنایا اللہ کا قرآن اگر ماں پڑھے گی تو بچے کے پر اثر نہیں ہوگا؟ اب قرآن تو رکھ دیا, معافی چاہتا ہوں, قرآن تو رکھ دیا اوپر طاق پر, اس کو سجا دیا طاق میں, اور وہ گلے میں معاذ اللہ بکری سے زیادہ تعویذ بنے ہوئے ہیں. کس طرف حضور نے بھیجا تھا اور کس طرف چلی گئی امت. قرآن سے مطلب نہیں رہا. دلی کے پاس ایک جگہ ہے پانی پت, بچہ پیدا ہوا, سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں. بچہ پیدا ہوتی نعمانی نسل کا بچہ ہے, امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد میں سے. بچہ پیدا ہوا, ایک دن, 2 دن, 3 دن, 4 دن, کئی دن رویا. اب ایک نارمل تھا اتنا رونا, تو ڈاکٹر کو دکھایا, حکیم کو. 1 دن, 2 دن, 3 دن, 4 دن, 5 دن, 1 مہینہ ہو گیا, بچہ چھپا نہیں. 1 مہینے کے بعد فخر الدین باؤدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے, انہوں نے بچوں کو رونا سنا تو اپنے مریدوں سے بولے یہ بچہ رو نہیں رہا ہے, اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے, اللہ کا ولی ہے. کہنے لگے کیسے؟ کہ آؤ دکھاتا ہوں, ذرا غور کریں. دروازے پہ پہنچے, کہنے لگے کوئی ہے گھر میں؟
باپ نکل گیا, جی میرا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا ہے. کہنے لگے آپ کا بیٹا اللہ کا ولی ہے. کہا آپ کا دماغ ٹھیک ہے, نہ سویا ہے نہ سونے دیا ہے, آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں. کہا لائیں میری گود میں لائیں. دی دیا گود میں, ایک کان میں کچھ پڑا دوسرے میں کچھ پڑا, بچہ خاموش ہو گیا. کہنے لگے آپ نے کان میں کیا پڑھ دیا؟ بچہ خاموش نہیں ہوا دوائیوں سے, یہ کیا پڑھ دیا؟ کہنے لگے یہ بتائیں کیا اس بچے کی والدہ قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا. کہ سنو اس کی آپ کی بیوی کہاں؟ کہا تو سنو اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے روٹی بناتے چکی چلاتے اتنا قرآن پڑھا, اتنا اللہ کی بندی نے اللہ کے قرآن کی رو رو کے تلاوت کی کہ بچے کی روح کی غذا ماں کے پیٹ کے اندر اللہ کا قرآن بن گیا, اللہ کا قرآن بن گیا. جب ماں بچہ پیدا ہوا تو ماں ججگی میں چلی گئی, اس نے قرآن پڑھا نہیں. جب ماں نے قرآن پڑھا نہیں, بچے کو بھوک لگی قرآن کی, تم نے دوائیاں کھلائیں, میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی دوسرے میں دوسری پڑھی, بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے, توجہ, بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے 3-5 منٹ کے بعد ماں کی نقل شروع کر دیتا ہے. جیسے ماں بولتی ویسے ہی بولنا شروع کرتا ہے. امام غزالی کا فلسفہ بیان کر رہا ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ جب بھینس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو 5 منٹ کے بعد ماں کو پہچان لیتا ہے. مگر انسان کا بچہ سائلنٹ موڈ میں پیدا ہوا ہے, بولتا کچھ نہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے نقل کرنے کے لیے پیدا کیا. یہ جیسا سنے گا ویسا ہی بولے گا. اگر ماں نے قرآن سنائے گی تو قرآن بولے گا, اگر نعت سنائے گی تو نعت پڑھے گا. توجہ ہے نا میری بات پہ؟ نہیں. ادھر دیکھیں, یہ اب امام غزالی آگے بات کرتے ہیں. ادھر دیکھیں, وہ کہتے ہیں یہ علماء اپنے ماں باپ کے فرما بردار کیوں ہوتے ہیں؟ ہوتے نہیں ہوتے, 99% ہوتے ہیں. کوئی ایک آدھ ذلیل ہو تو اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے. 99% ہوتے ہیں. کیوں؟ چونکہ جب بچہ آپ کا بولنا شروع ہلکے ہلکے تو آپ اسے گود میں لیں, اور گود میں لینے کے بعد آپ ٹرائی کریے گا. میں نے ٹرائی کیا ہے اپنے بچے پر. اللہ جنہیں اولاد دے گا وہ بھی یہاں بیٹھے ہیں, اور جو جن کے اولاد ہیں وہ بھی. جب بچہ 8-9 مہینے کا جب بھی جتنا بھی بولنا شروع ہو تو بچے کو گود میں لے کے کہیے گا اللہ 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 اللہ. بچہ رسپانس کیا کرتا ہے؟ جواب کیا دیتا ہے؟ ابا 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 ابا. اب آدمی کہہ رہا اللہ اللہ اللہ, بچہ کہہ رہا ابا. امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے, اس سے اللہ کہلواتا ہے. دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے, میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. عشق محبت, عشق محبت. بچے کے سامنے گالی دیں گے, گالی بکیں گے, گالی سیکھے گا. اب آپ کو دیکھنا ہے بیوی سے جھگڑا نہیں کرنا ہے, ورنہ بچہ جھگڑالو بنے گا. اچھا آپ بتائیں بچہ جھوٹ بولنا کیسے سیکھتا ہے؟ ماں باپ کی وجہ سے. بچہ کمرے میں ابھی جھوٹ بولنا وہ جانتا نہیں. کچھ ٹوٹ گیا, کچھ بھی ٹوٹ گیا, کوئی دھماکہ ہوا, ماں باپ گئے, کس نے توڑا؟ میں نے توڑا. اس نے خوشی سے بتایا, اس کے اندر فطرت تھی کہ سچ بولنا اچھی بات ہے. اچھا ویسے ہمارے استاد نے ایک بات کہی تھی, وہ کہے سید صاحب یہ بتائیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ میں کہا روتا ہے. وہ بولی اب اسے کیا کہتے ہیں؟ دین فطرت پہ پیدا ہوا ہے. میں کہا ہاں. کہنے لگے اس کا مطلب یہ فطرت یہ ہے کہ روتے رہو. اللہ کے سامنے. امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا حضرت علی کی صحبت پائی ہے, 2 لفظوں میں اسلام بیان کر دیں گے؟ بولے ٹھیک ہے کر دوں گا. بولے بتائیں. کہنے لگے 2 لفظوں میں یہ, اللہ کے سامنے رونا اور مخلوق کے سامنے مسکرانا. توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ اب بچہ رو رہا ہے, ماں باپ گئے, کس نے مارا؟ کس نے توڑا؟ میں نے توڑا. پاس زور سے مار دیا. پھر
1-2 سال کے بعد پھر کچھ ایسے ہی ہوا, پھر کچھ دھماکہ ہوا, پھر ماں باپ گئے, کس نے توڑا؟ میں نے توڑا, پھر پٹ گیا. مگر تیسری بار ایسا نہیں ہوا, ٹوٹا ضرور کچھ مگر ماں باپ گئے بھی, کس نے توڑا؟ مجھے نہیں پتا کس نے توڑا. وہ جانتا تھا اگر سچ بولوں گا تو یہ مجھے ماریں گے, سچ بولنے پہ یہ مجھے مارتے ہیں. اس نے پھر اندازہ کیا, عقل آئی تو جھوٹ بولنا شروع کر دیا. میں نے نہیں توڑا, تمہارے علاوہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے, کہیں دروازے میں سے کوئی آیا ہوگا, ونڈو میں سے کوئی پرندہ آ گیا ہوگا, میں نے نہیں توڑا. اگر ماں اس سے کہہ دیتی, آپ کی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں, یہ معلومات کی بات ہے, 7 سال تک جو بھی اپنے بچے کو آپ منع کریں گے اس سے اس کی زندگی میں ہٹ جائے گا. 7 سال کے بعد وہ اس سے نفرت کرنے لگے گا, اور جن باتوں پہ آپ اسے اپریشیٹ کریں گے نا, بچی یا بچے کو, وہ اس کی عادتیں بن جائیں گی. جن باتوں کو آپ کہیں گے یہ اچھی بات ہے, تو 7 سال تک ماننا توڑنا نہیں ہے. اب جب مارا, بڑے ہو کے اس سے بولا, او جھوٹ بولے گا, میں نے نہیں توڑا. اب بتاؤ, وہ سمجھ گیا نا ماں نے مجھے مارا ہے. اگر ماں اس سے کہہ دیتی تجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے, میرے بیٹے چاہے حالات کچھ بھی ہو جھوٹ نہیں بولنا ہے, ایسے اگر ماں کہہ دیتی ہے, اور بچہ جب سفر پہ جاتا ہے تو ڈاکو کہتے ہیں تیرے پاس کچھ ہے, بچہ اپنی صدری کھول کے کہتا ہے 40,000 روپیہ ہیں میرے پاس. اللہ اکبر, ڈاکو کہتے تو جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ کہ میری ماں نے کہا تھا بیٹے جھوٹ مت بولنا. وہ ڈاکو کہتے ہیں عبد القادر جیلانی ایسا کرا میں توبہ کرا دے. اچھا بچہ ناشتے میں آ جائے نا, تھوڑا پریشان کر لگے, لوگ کہتے ہیں او بچہ, ان کا بچہ برابر شرارت کرتا ہے. اور جب بچے شرارت نہیں کرتے نا, بے وقوف ہوتے ہیں وہ. یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, جو بچے شرارت نہیں کرتے اکثر بے وقوف ہوتے ہیں. حضرت عمر کے سامنے ایک آدمی آیا, آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کو لے کے نہیں آئے, بچے کو کہنے لگے یہ تو میرا بیٹا ہے. فرمایا یہ بیٹا کب ہے تمہارا, یہ بچہ کب ہے؟ بچہ وہ ہوتا ہے جو شرارت کرے. اب توجہ, اب بچہ, مہمان آ گئے, یہ ہندوستانی کلچر بیان کر رہا ہوں, مہمان آ گئے, بچہ چھوٹا سا آ گیا. اچھا بچے کو کیا پتا, اس نے دیکھا ابا کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, رسگلے بھی کافی رکھے ہیں اور بھی چیزیں ہیں, تو اس نے ایک اٹھایا, دوسرا اٹھایا, تیسرا, پھر کھیل کے آیا, پھر نمکین کو صاف کیا, پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا, پھر کھیلا اولا اٹھا لیا. باپ اسے گھور کے دیکھ رہا ہے, مہمان کی طرف مسکرانے کی کوشش کر رہا ہے, اسے گھور کو دیکھ رہا ہے. اب جیسے ہی مہمان گیا ویسے ہی اپنی اوقات پہ آ گئے بھائی جان, ایک دم باہر نکل کے بولے, ارے بیوی سے تو نے تمیز نہیں سکھایا اپنے بچے کو, کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ مہمان کے سامنے کھا رہا تھا, سارا ناشتہ کھا گیا. اور پھر کیا کرتا بھائی, اسے یہی تو کرنا تھا. اس نے دیکھا موقع بھی اچھا ہے, کوئی ٹوک بھی نہیں رہا ہے, اور یہ بالکل ٹھیک ہے, اب وہ کھا گیا. اچھا دیکھیں آپ, وہ جو مہمان آیا تھا اس سے بڑا بے وقوف وہ تھا, وہ کہنے لگا صاحب فلاں کا بچہ بڑا بدتمیز ہے, انہوں نے اپنے بچے کو تمیز نہیں سکھایا. اچھا آپ کو بتاؤں, ہارورڈ یونیورسٹی نے 60 سال تک انہوں نے ریسرچ کیا کہ ڈاکو بچے کون ہوتے ہیں, رہزن, جیب کترے, سفاق, قاتل, یہ جو بچے کون ہوتے ہیں, یہ کرمنل, یہ اس طرح کے لوگ, بچے کون لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے جو کرمنل بنتے ہیں, ڈکیت بنتے ہیں, ڈاکو بنتے ہیں, قاتل سفاق بنتے ہیں, کون ہے یہ؟ ان کا یہ وہ بچے ہیں جو روتے رہتے ہیں, ان کے ماں باپ انہیں اٹھاتے نہیں مارتے ہیں بلکہ انہیں پیار نہیں دیتے. جن بچوں کو بچپن میں پیار نہیں ملتا وہ بڑے ہو کے پیار نہیں دے سکتے. جنہیں محبت دی جاتی ہے وہی معاشرے کو محبت دیتے ہیں. جن کے گھروں میں محبت نہیں ہے ان کے گھر میں ڈکیت ہوتے ہیں. آپ اس پہ تجربہ کر لینا میری بات پر, اس بات پہ غور کر لینا میری بات پر. اب دیکھیں آپ وہ کہہ رہے ہیں نہیں مہمان آیا, بچے نے کھانا کھایا, میرا ناشتہ کیا تو میری عزت خراب ہو گئی. ارے تیری عزت کی اوقات کیا ہے؟ میرا امام کہتا ہے وہی لا مکہ کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشی ہوئے, وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. میرے نبی منبر پہ تشریف رکھتے ہیں اور تقریر فرما رہے ہیں, اللہ کے رسول کا بیان ہو رہا ہے. ادھر نبی کا گھر ہے, پڑوس میں بیٹی کا گھر ہے, ایک دروازہ بیچ میں ہے. ادھر سے نواسے نے آواز سنی ہے, وہ نواسے نے جب نانا کی تقریر کی آواز سنی تو نواسے نے وہاں سے چلنا شروع کیا. نانا 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 نانا. نانا نے دیکھا کہ نواسا آ رہا ہے تو غصہ نہیں ہوئے, جلال نہیں فرمایا میرے نبی نے, بلکہ نیچے آپ تشریف لائے اور 2 صف آگے بڑھ کے نواسے کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد بالکل برابر میں بٹھالا اور پیار کیا. ایک بار نہیں 2 بار ایسا ہوا, پھر تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا. ایک صحابی نے کہا حضور جتنی آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اتنا میں تو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا. فرمایا میں کیا کروں جو تیرے دل میں اللہ نے محبت نہیں رکھی. بچوں پہ پیار آنا اللہ کی طرف سے ہے. حضرت مولا علی کہتے ہیں ایک دن حضور ہمارے گھر آرام فرما ہوئے, کہا علی میں تمہارے گھر قیام کروں گا. کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا میں تمہارے یہاں آرام کروں گا. رات کا وقت نبی نے فرمایا لاؤ میرے بچوں کو میرے
پاس دے دو. تو پھر فرماتے مولا علی کہ امام حسن حضور کے اس والے ہاتھ پر اپنا سر رکھ کے سو گئے اور حسین اس والے ہاتھ پر. میں کہتا ہوں وارے حسن حسین، دنیا میں تکیے تو بہت ملے ہیں مگر جیسا تکیہ آپ کا ہے. رات کا وقت ہوا، بچے روئے. سیدہ نے عرض کی ابا میں دودھ بنا کے لاتی ہوں. فرمایا نا فاطمہ، جب نانا نے سلایا ہے تو دودھ بھی نانا ہی بنا کے دیں گے. ذرا غور تو کریں آپ. ارے آپ بھی اپنے بچوں کو دودھ بنا دیا کریں، یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے نا. یہ تکبر کا یہ جو بت ہے اسے توڑ دیں. توجہ کریں، غور کریں. نبی پاک نماز میں ہے، حسین اوپر آ کے بیٹھ گئے. اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا فاطمہ حسین کو روکا کرو، اور اللہ نے بھی نہیں فرمایا محبوب بچے کیوں آتے ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا محبوب آپ سجدہ لمبا کریں تاکہ لوگوں کو بچے پالنے آ جائیں. سجدہ لمبا کریں. جتنا مدینے والے نے مدینے میں اپنے نواسوں سے پیار کیا، اتنا کوئی نانا اپنے نواسوں سے پیار نہ کر سکا. اور پھر جتنا نواسوں نے اپنے نانا سے پیار کیا، کوئی نواسا اپنے نانا سے اتنا. بولے تو صحیح یار، بولے تو صحیح. ذرا بچوں سے پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے. ایک بات اور ظاہر کر دوں اپنی طرف سے کہ یہ ایل کے جی یو کے جی کا کیا مطلب ہے. یہ جو 3 سال کا بچہ اسکول جاتا ہے، یہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، یہ کون سا گورنر بنے گا جا کے. اصل میں یہ ایک انٹرنیشنل سازش تھی، اس میں مسلمان بہت اچھے سے پھنسے. انٹرنیشنل سازش ہے یہ. ایک تو بچے کا بچپن برباد ہو رہا ہے، اور دوسرا اسلام دین فطرت ہے اور مہذب مذہب ہے. اسلام سے سب سے بہتر ہے. تو اسلام نے یہ کہا کہ 7 سال کے بچے کو نماز کے لیے کہو. اب 3 سال کا بچہ جب اس کی آیا اس کی لیٹرین دھلاتی ہے تو پھر اسے اپنا مذہب بھی سکھاتی ہے. آپ کے بچے ہاتھ جوڑتے ہیں بتوں کے سامنے جا کے. ان کے ماتھوں پر اس بار جھگڑا ہوا ہے. ایک بار جھگڑا ہوا ہے ہندوستان میں کہ بچوں کے ماتھے پہ تلک لگا دیے تھے. ان کے ماں باپ نے احتجاج کیا. یہ تعلیم سمجھ رہے ہیں آپ؟ لعنت ہے ایسی تعلیم پر. سب سے بڑی تعلیم یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ مگر 3 سال کا بچہ. اچھا وہ بچے نے دلی میں 250 بچوں سے پوچھا گیا کیا بننا چاہتے ہیں، اپنا فیوچر بتائیں. تو ایک بچے نے کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، ڈاکٹر وغیرہ وغیرہ. ایک بچے نے عجیب بات لکھی، اس نے کہا میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں. تو اسے وہ لیڈی تھی، وہ پرنسپل تھی ایک میڈم، اس نے بلایا کہ لگے بیٹے یہ کیوں لکھا ہے کہ میں موبائل فون بننا چاہتا ہوں. کہنے لگے وہ مس معاملہ یہ ہے کہ میرے ماں باپ جو ہے نا وہ موبائل میں لگے رہتے ہیں. میرا باپ شام کو آتا ہے، موبائل سے زیادہ پیار کرتا ہے، میں اس سے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں، وہ گیم کھیلتا رہتا ہے. نہ میری ماں مجھ پہ دھیان دیتی ہے اور نہ میرا باپ. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں بڑے ہو کے کم سے کم اسمارٹ فون بن جاؤں تو میرے ماں باپ مجھ سے پیار تو کرنے لگیں گے. میں بہت روتا ہوں، میرے ماں باپ مجھے ٹائم نہیں دیتے. یار یہ موبائل کے بچوں کو کے ذریعے، موبائلوں کے ذریعے بچوں کو چھوڑ رہے. یہ موبائل کے کھلونے تو سب جگہ ملتے ہیں، مگر یہ جو بے مثال اللہ نے تمہیں کھلونا دیا ہے بچہ، یہ جب سینے پہ بچے کھیلتے ہیں تو کہ بچے، اس لوگوں کو کیا پتا جو موبائل چلانے کے عادی ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ پوری زندگی میں جب قیامت کے دن حساب ہوگا تو زیادہ تر ہاتھ میں ان کے موبائل ہی نظر آئے گا. پورے دن وہ موبائل، شام میں موبائل، ہر وقت موبائل، اور وہ بھی اس کا غلط استعمال. کبھی صحیح استعمال تو ٹھیک بھی ہے، مگر میرے کہنے کا مطلب یہ ذرا غور کریں، اگر ایک عورت چاہے تو معاشرہ بدل سکتا ہے نہیں بدل سکتا؟ ارے بولو تو صحیح. پہلے ہماری اپنی بات کر رہا ہوں، ہمارے علاقے میں پہلے کہتے تھے رشتہ کرو تو نانی تک دیکھو. کیا کہتے تھے؟ تو ٹھیک تو کہتے تھے یار، کیونکہ پہلی مرتبہ جب وحی نازل ہوئی اور اقرا کی 5 آیات حضور نے مکے کے کسی مرد کو نہیں سنائی، اپنے رشتے بلکہ سیدہ خدیجہ کو سنائی. میرے نبی جانتے تھے کہ کربلا میں نانی دیکھی جائے گی. میں آج خدیجہ کو سنا رہا ہوں، خدیجہ اپنی بیٹی فاطمہ کو سنائے گی، اور فاطمہ کا بیٹا کربلا میں نیزے پہ چڑھ کے سنا دے گا.
ایک عورت چاہے تو مرد کو بدل دے گی, بدل دے گی. ارے بدل ہی دیتی ہیں, کیوں شرم آتے کیوں ہو بھائی, بدل دیتی نہیں بدل دیتی ہیں. جو آدمی اپنی ماں کے ساتھ کبھی بازار نہیں گیا بہن کے ساتھ, وہ بیوی کے ساتھ بچہ گود میں لے کے جاتا ہے, بڑا رحم آتا ہے ایسے آدمی پر. تو وہ اب آگے آگے جا رہی ہیں محترمہ, یہ پیچھے پیچھے. وہ اگر بازار لے جا سکتی ہیں تو مسجد ہی تو بھیج سکتی ہیں نا. وہ غیر منقسم ہندوستان میں ایک چودھری تھے, ان کا نام تھا بازید. ان کے 2 بیویاں تھیں, تو تیسری شادی انہوں نے کر لی. تیسری بیوی انہیں ٹھیک مل گئی. کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے, انہیں تیسری ٹھیک ملی. اب تیسری ٹھیک ملی کیوں کہہ رہا ہوں ایسا, اس وجہ سے کہ اس نے دیکھا کہ گھر میں سب کچھ ہے, دولت ہے, شہرت ہے, سب کچھ ہے, بہت زیادہ بھینسیں بھی ہیں, بہت زیادہ کچھ سب کچھ ہے, دودھ ہے, یہ وہ ہے, مگر نماز کوئی نہیں پڑھ. اس نے دیکھا اپنے شوہر کو نمازی کیسے بنانا ہے, تو اس نے نوکر کو دیکھا کہ نوکر دودھ لے کے جاتا ہے رات کو, تو اس نے نوکر سے کہا تم دودھ لے کے نہیں جاؤ گے. بیویاں 3 ہیں چودھری کے, مگر سوتا بیٹھک میں ہے. پہلے کیسے عجیب شرم والے لوگ تھے, سوتا بیٹھک میں. اب وہ گیا, وہ اس نے نوکر سے کہا تم لے کے نہیں جاؤ گے, وہ لے کے گئی دودھ شام کو. تو چودھری نے حیرت سے کہا میری بیویاں تو اور بھی ہیں, وہ کبھی نہیں ایسا انہوں نے کیا, آپ کیوں آئی ہیں, نوکر لے کے آتا ہے دودھ. کہنے لگے حضور میرا زیادہ حق بنتا ہے آپ کی خدمت کرنے کا, آپ دودھ پیجئے. اسے کہتے ہیں بہترین طریقے سے نصیحت کرنا. اور اس کے بعد بولی حضور پھر آپ کے پاؤں ذرا دبانا چاہتی ہوں دودھ پلانے کے بعد. کہنے لگے ٹھیک ہے. پاؤں دباتی رہی. جب چودھری کی آنکھوں میں آنے لگی نیند, تو بولی چودھری صاحب اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ کو فجر میں اٹھا دوں. یہ جو لڑکے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں نا, یہ جو کانوں میں لیڈیں لگاتے ہیں, بلکہ اب ان کی تنہائیاں برباد ہو گئیں. یہ کہتے ہیں وہ مجھے شرم آ رہی ہے, مگر کہہ رہا ہوں کہ اب نوجوان لڑکوں کی تنہائیوں میں کچھ نہیں رہا. انہیں فیس بک لے لیا اور انہیں انسٹاگرام کی اسٹوریوں نے لے لیا, انہیں گھٹیا تصویروں نے لے لیا. وہ کسی لائق نہیں بچے, وہ برباد ہو گئے. مگر ان کی ماں سے پوچھو جب یہ پیٹ میں تھے تو تم نے فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی. اقبال کہتا ہے لوگ مجھ سے آ کے کہتے کہ حسین نے کربلا میں حق ادا کر دیا, تو میں کہتا ہوں ادھوری بات کیوں کرتے ہو, پوری بات کہا کرو. پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا ہے, فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا ہے. اس عورت نے کہا آپ کو صبح فجر میں اٹھا دوں. تو ایک تو مرد اور پھر چودھری بھی, دونوں تکبر کی چیزیں موجود ہیں. تو کہا تو مجھے سمجھائے گی. مرد اکثر تکبر کرنے والے ہوتے ہیں, عورتوں کے ساتھ تو خاص طور سے کرتے ہی ہیں تکبر. تو مجھے سکھائے گی, چل بھاگ. اس کی بے عزتی ہو گئی, مطلب ہماری آپ کی نظر میں, مگر اللہ والیوں کی بے عزتی چلی گئی. پھر واپس آئی دوسرے دن, بولی حضور لیجئے دودھ پیجئے, رات کا وقت تھا. کہنے لگے میں تجھ سے کہہ رہا ہوں, تو پھر نماز کو کہے گی. پھر آ گئی, کہنے لگی حضور دودھ تو لیجئے, آپ دودھ پلایا. کہتے ایک نماز کے لیے نہ کہنا, مگر پاؤں اس نے اچھے دبائے تھے. چودھری نے دیکھا تو کہنے لگی حضور پاؤں دباؤں کا ٹھیک ہے. اب پہلے اپنے میکے میں اپنے باپ کے دباتی تھی, یہاں شوہر کے دبا رہی ہے. دباتے چودھری کی آنکھوں میں نیند آنے لگی. تو کہنے لگی چودھری صاحب غصہ مت کیجیے گا اور جلال مت کیجیے گا, ذرا تھوڑا سا آرام سے. اگر آپ کو برا نہ لگے تو فجر میں اٹھا دوں. اسے کیا پتا تھا, اونچا پلنگ تھا, ایسی لات ماری, نیچے گری, منہ پھٹ گیا, دانت ٹوٹ گئے, منہ سے خون نکلنے لگا, ٹپ 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 نیچے کو قطرات گرے ہیں خون کے, اور آنسو بھی گر رہے ہیں. ایک لفظ نہیں کہا میں تو تمہیں نمازی بنانا چاہتی ہوں, تم مجھ کو مار رہے ہو. ایک لفظ نہیں کہا, ایک لفظ بھی نہیں کہا, بلکہ روتی بھی چلی گئی. نہ جانے کتنے نیک باپ کی اولاد تھی, اور نہ جانے کیسی نیک ماں نے اس کو پالا ہوگا. اب ایسی عورتیں کہاں جو اس طرح کی قربانیاں دے کر کے تبدیلی لائیں معاشرے میں. وہ اللہ اکبر چلی گئی, پھر آتی رہی, کئی ہفتے گزر گئے, گالیاں کھائی, جو تکلیفیں اٹھائی, جو اس نے جو مار کھائی, مگر آتی رہی, رکی نہیں. القصہ مختصر یہ کہ ایک دن چودھری کو رحم آیا, کہنے لگا تو اتنی بڑی چودھری کی بیٹی ہے, جاگیردار کی, روز ذلیل ہونے کیوں آتی ہے؟ تجھے پتا ہے کہ میں تجھے روز گالی دیتا ہوں, مارتا ہوں, پھر بھی آتی ہے کیوں؟
کہنے لگی چودھری میں نمک حرام نہیں ہوں، نمک حلال ہوں، تیرا نمک کھاتی ہوں. اگر تو جہنم میں جائے گا، اگر تو چودھری جہنم میں جائے گا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گی. اے چودھری جب بے نمازی مرے گا تو اسے اتنے پیاس لگے گی سارے سمندر کا پانی پیے گا پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی. اے چودھری بے نمازی قبر میں دبایا جائے گا. اے چودھری اگر تو نماز نہیں پڑھے گا تو میری آنے والی نسلیں بھی بے نمازی ہو جائیں گی. باپ کو بچے دیکھتے ہیں اور میں ماں ہو کے یہ برداشت نہیں کر سکتی. یہ کہہ کے رونے لگی کہ میرے بچے جہنم میں جائیں. اللہ فرماتا ہے اے مسلمان، اے ایمان والو، تم بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اے چودھری میں تجھ سے اسی وجہ سے کہہ رہی ہوں اے میرے چودھری کہ تو نمازی بن جا. چودھری کی آنکھوں میں ہلکے ہلکے آنسو آئے. اس نے نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے، میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا. ایسی روئی، ایسا چودھری کے دل پہ اثر ہوا. کہنے لگے میں تجھے صبح کو اٹھاؤں گا، تو مجھے صبح مت اٹھانا، میں تجھے صبح اٹھاؤں گا. صبح کو چودھری نے اٹھایا، دونوں سجدے میں گئے. مگر آج کا سجدہ تھوڑا سا الگ تھا. وہ سجدے میں جانے سے پہلے روئی. کہنے لگی مالک یہاں تک بڑی مشکل سے لائی ہوں، مار کھائی ہے، میں نے گالیاں کھائی ہیں، میں روز رات کو اس کے پاس آئی ہوں. میرے مالک میں دل نہیں بدل سکتی، کمزور عورت ہوں. دیکھ میں آخرت کے لیے اس کے پاس آتی تھی، میرے بچے نیک بنے، یہ نیک بنے. میرے مالک میری دعا قبول کر لے، میں دل نہیں بدل سکتی، اس کا دل بدل دے. یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس کا دل بدلنا یہ تیرا کام ہے. ایسی روئی اللہ نے چودھری کا دل بدل دیا. ان دونوں کے درمیان وہ پانچوں وقت کا نمازی نہیں بلکہ تہجد کا نمازی اور عادی ہو گیا. جب ان دونوں کے درمیان بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام سلطان العارفین، سلطان باہو تھا، جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں. علم سکھا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں. ایک دم غافل سو دم کافر. یعنی بزرگ فرماتے ہیں کہ بر صغیر میں غوث اعظم دستگیر کے دو وزیر ہیں، ایک کا نام امام احمد رضا اور ایک کا نام سلطان باہو ہے. مطلب جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچے ولی بن کے پیدا ہوتے ہیں. صحابہ لاجواب. ابھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی صحابہ کی گستاخی ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ آپ نے صحابہ کو بیان کتنا کیا ہے. اپنے پیروں اپنے سلسلوں سے فرصت ملے تو کرو بھی. سارے پیر سارے اولیاء ان کی جوتیوں کا دھوبن ہمارے لیے بہت بڑی نعمت. سب کی عظمت ہمارے سر پر، سب لائق تعظیم، دل میں احترام ان کا سب کا ہونا چاہیے. مگر مجھے بتاؤ کیا صحابہ کی برابری کر سکتا ہے کوئی؟ صحابہ کی برابری کر لے گا کوئی؟ آج لوگ بات نہیں کرتے صحابہ اکرام. یار صحابہ اکرام لاجواب ہے. کیسے لاجواب نہیں ہے بھائی؟ ان کے کارنامے تو دیکھو. وہ مدینے سے گئے واپس کبھی نہیں آئے. بچوں کو چھوڑ کے گئے، بی بی کو چھوڑ کے گئے. بی بی سے کہا میرے بچے کو مجاہد بنانا، قیامت کے دن یہ شہید ہو جائے گا تو دونوں باپ بیٹے شہداء کی صف میں اٹھیں گے. اے میری بی بی، اپنی ماں سے بیٹا کہہ رہا ہے ماں دعا کرنا میں شہید ہو جاؤں. ادھر بیٹا جا رہا ہے اور سنو تو میری طرف تو دیکھو. پھر وہ کبھی ان کی لاشیں بھی مدینے لوٹ کے نہیں آئیں. ایک ایک قبر میں 60 دفن ہوئے. 2-4 سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں. وہ کون سے صحابہ کرام ہے بھائی؟ ذرا غور تو کریں. جن کے پاس تلوار نہیں تھی نبی نے کھجور کی ڈنڈی دے دی، لو اس سے لڑو. پھر جب وہ چلے ہیں وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے چلے، وہ بھوکے چلے، کپڑے ان کے پھٹے ہوئے تھے. مگر جذبہ کیسا تھا؟ نہ میاں دریاؤں سے ڈرے، نہ صحراؤں سے ڈرے، نہ میاں طاقت والوں سے ڈرے. اقبال انہی کے بارے میں کہتا ہے ہٹ نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے ہو کر جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. غچیزی کے ہم توف سے لڑ جاتے تھے. دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، میرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان نظر میں نجتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی. آگے این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبل روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف پہ کھڑے ہو گئے محمود و یاد، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بندہ صاحب نہ محتاج غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. ایک ہم ہی تھے تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے کبھی دریاؤں میں. تو ہی کہہ دے کہ اوقات
پیش کر کے سنائے. اپنا دل دے بھی گئے اور صلہ لے بھی گئے, آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے. اگر ان کی بیویاں اجازت نہ دیتی تو جھگڑے نہ ہوتے مدینے میں. ارے کہاں جا رہے ہو, بچوں کیا ہوگا, کاروبار کا کیا ہوگا, ارے جنگ کہاں جا رہے ہو. آج کے زمانے کی یہ قوم ہوتی تو جنگیں ہوتی. ارے جو اپنی بیویوں کے ڈر سے اپنی بہنوں کے گھر بھی نہیں جاتے وہ تو میری تقریر سمجھ لیں گے نا کیا کرنا چاہ رہا ہوں تقریر میں. بیوی کا غلام کون ہوتا ہے؟ میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے. جو بیوی کا کہنا مانے وہ غلام نہیں ہے, جائز کہنا. جو بیوی کا جھوٹا کھا لے پی لے وہ بھی غلام. آپ مت کھانا, سبحان اللہ تو بولو نا یار. جو بیوی کو روٹھنے پہ منا لے وہ بھی غلام نہیں ہوتا. جو بیوی کے میکے والوں کا کہنا مانے, میکے والوں کی عزت کرے وہ بھی غلام نہیں ہوتا. ہاں جو بیوی کے کہنے پہ اپنے سگے رشتہ داروں کو چھوڑ دے, بہنوں کو چھوڑ دے, ماں کو چھوڑ دے, پکا غلام ہوتا ہے, برانڈیڈ ہوتا ہے, سند دینی چاہیے, یہی غلام ہے پکا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کفار مکہ کہتے ہیں کہ لے کر کے چلو رسیاں اور باندھ کے لائیں گے معاذ اللہ نبی کو. ہے کوئی لائن لگ گئی پورے دن, جوان جوان کڑیل کڑیل نوجوان 24 سال کے 22 سال کے 23 سال کے حضور کی بارگاہ میں آتے جا رہے ہیں. عورتیں لے کے آتی جا رہی ہیں, میاں بہنیں اپنے بھائی کو لا رہی ہیں, بولو سبحان اللہ. بیوی اپنے شوہر کو لا رہی ہیں, بولو سبحان اللہ. مائیں اپنے بیٹوں کو لے کے آ رہی ہیں, 18 سال کے جوان, اور کسی ایک عورت نے بھی نہیں کہا میرے بچے کو واپس لے کے آئیے گا. ساری عورتیں کہتی تھی یا رسول اللہ میرے آقا اسے سب سے اگلی سب میں کھڑا کیجیے گا تاکہ یہ شہید ہو جائے اور میں شہید کی ماں کہلاؤں, شہید کی بیٹی کہلاؤں. شہید کی ماں کہلاؤں. رات میں سیدہ خنسا نام کی ایک عورت رو رہی ہے, شام ہو گئی. خنسا شاعرہ ہے عربک. اس نے اپنے بھائیوں کے موت پر ایسے نوحے لکھے تھے اسلام لانے سے پہلے کہ اس کا جواب آج بھی عربی ڈکشنری میں نہیں ملتا. مگر خنسا رو رہی ہے. جب اسلام لائی تو کہنے لگی یا رسول اللہ جب میں اسلام نہ لائی تھی تو بات ہوتی, اب میں کلمہ زبان سے پڑھتی ہوں تو بالوں سے اللہ کی آوازیں آتی ہیں. خنسا رو رہی ہے. بچوں نے روتے ہوئے دیکھا, ایک 11 سال کا بچہ, ایک 13 سال کا, دونوں بچے اٹھ گئے. اٹھنے کے بعد امی سے اپنے قریب گئے, کہنے لگے امی جان کیوں رو رہی ہیں, آپ کو روتے ہوئے ہم دیکھ نہیں سکتے, کیا مسئلہ ہے. ماں کہنے لگی بیٹے تمہیں بتانے کی بات نہیں, مجھے محرومی کا احساس ہو رہا ہے اس وجہ سے رو رہی ہوں. ہاں بتاؤ نا اماں کیوں رو رہی ہو. ہاں جب آنسو پوچھے نا تو ماں تھوڑی ایموشنل ہو گئی. بیٹے میرے پاس تم چھوٹے ہو, اگر تم بڑے ہوتے تو حضور کی بارگاہ میں دیکھ کے آتی یا رسول اللہ میرے بچوں کو لے کے چلے جائیں, مگر چونکہ آپ ابھی چھوٹے ہو میرے بچوں. تو دونوں بچے نے کچھ جواب نہیں دیا, اندر گئے, چھوٹی چھوٹی شمشیریں لے کے آئے, تلواریں. کہنے لگے ماں تو اپنا دل تھوڑا کیوں کرتی ہے, ایسا کر تو لے کے تو چل حضور کی بارگاہ میں, ہم اپنی جان دے دیں گے, تیرے دودھ پر آنچ نہیں آنے دیں گے, لے کے تو چل میری ماں. ماں کہنے لگی بیٹے چھوٹے ہو کا میری ماں تیرے دودھ پر تیری تربیت پر ناچ نہیں آنے دیں گے, لے کے چل نبی کے نام پہ جا کے قربان ہو جائیں گے. میرے نبی کی ہے یہ شان, بچہ بچہ ہے قربان. اب قربانی کا دور نہیں ہے, مگر ادھر دیکھو میری طرف دیکھو, ادھر تو دیکھو. جب ماں اپنے بچے کو لے کے گئی, حضور نے فرمایا چھوٹے بچے ہیں دونوں. بڑے والے نے تلوار کے زور دکھایا, فرمایا ٹھیک ہے یہ چلا جائے گا, مگر یہ چھوٹا والا نہیں جائے گا, یہ ابھی چھوٹا ہے. تو چھوٹا والا 11 سال کا جو تھا نا, اس نے پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا. پنجوں کے بل, پہلے وہ کھڑا ایسے تھا, پھر وہ انگلیوں کے بل کھڑا ہو گیا اور اچکنے لگا اوپر کو, ہائٹ اوپر کرنے لگا. کہنے لگا حضور میں بھی اس کے برابر ہوں میرے آقا. فرمایا نہیں آپ ابھی چھوٹے ہیں. کہنے لگے حضور میری کشتی کرا دیجئے, میرا زور زیادہ ہے اس کے اندر, میری کشتی کرائیے آپ اس کے ساتھ. نبی نے فرمایا ٹھیک ہے کشتی لڑو. وہ آگے بڑھا, اپنے بھائی کے ہاتھ پکڑ کے بولا دیکھ تو بڑا ہے, تیرے اندر بھی طاقت بھی زیادہ ہے, مگر آج گر جا, اس کا بدلہ تجھے اللہ دے گا. آج تو ذرا تھوڑا سا مجھ سے ہار جا میرے بھائی تو میرا بھائی ہے, اور دیکھ دونوں بھائی ساتھ میں جائیں گے تو اچھا رہے گا. میری ماں کو اچھا نہیں لگے گا اگر تیری اکیلی کی لاش آئے گی, دونوں کی لاشیں آئیں گی تو امی زیادہ خوش ہوں گی. دیکھ مجھے لے کے چل, ایسے گرانا مت. جب وہ بچہ رویا تو میرے نبی نے دونوں بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھے اور فرمایا جب تک ایسے بیٹے اور ایسی مائیں دنیا میں ہیں کوئی اسلام کا بال بھی کا نہیں کر سکتا ہے. ماں نے کہا لاؤ بچوں آخری بار پیار تو کر دوں تمہیں. سر پہ ہاتھ رکھ کے بولی میرے بیٹوں میں نے مزدوریاں کر کے تمہیں پالا ہے,
میں نے بڑی خدمتیں کی ہیں, میں نے بیٹے مدینے میں نے لوگوں کی جھاڑو لگائیں, میں نے مزدوریاں کی میرے بیٹے, مگر میں نے اپنے بڑھاپے کا سہارا نہیں, میں نہیں چاہتی تم میرے بڑھاپے کا سہارا بنو. میں نے تمہیں اس نیت سے پالا تھا کہ اللہ کے نام پہ شہید ہو جاؤ, اور میں شہید کی مگر ایک ہی بات کہے گی تمہاری ماں. یاد رکھنا میدان میں تم ابھی چھوٹے ہو, اپنی ماں کے دودھ پہ حرف نہیں آنے دینا. جتنے بھی زخم آئے نا بیٹے سینے پہ آئے, ایک بھی پیٹ پر نہیں آنا چاہیے, تاکہ تمہاری لاشوں کو لوگ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ مدینے کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی, شیر دل پیدا کرتی ہیں. ایک عورت اور آ گئی, کہنے لگی میرے بیٹے کو بھی لے کے جائیں حضور. فرمایا کہاں ہے تیرا بیٹا؟ کہا یہ میرا بیٹا. کہاں ہے؟ 2.5 سال کا بچہ کھڑا تھا زمین پر. یہ کیا کرے گا جنگ میں؟ کہا حضور اب سوچ دیکھیں, آپ کی طرف تیر آتے ہوں گے اور تیر آپ ڈھال سے روکتے ہوں گے, تو یا رسول اللہ میرے لال کو اپنی ڈھال بنا لیجئے. اگر آپ کی طرف آنے والے, آپ کے جسم مبارک کی طرف آنے والے, اگر تیر میں سے ایک تیر بھی میرے بیٹے کے لگ گیا اور اس نے روک لیا, تو یا رسول اللہ میں کامیاب ہو جاؤں گی, اور میرے پاس اس کے علاوہ کوئی بچہ نہیں ہے, یہ میرا چھوٹا سا بچہ, اسے آپ قبول کر لیجئے. اگر کوئی بڑا ہوتا تو اسے لے کے آتی. میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بچے کو اٹھایا, اور بچے کو اٹھانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا, بچے کو اٹھانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا تیری نصیب تیری نیت اتنی بڑی ہے, بڑی نیت ہے تیری کہ اگر تیرا بچہ شہید بھی نہیں ہوگا پھر بھی اللہ تجھے شہداء کی ماں کے ساتھ اٹھائے گا. نبی مختار کل ہیں, جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. اللہ اکبر. چھوٹے چھوٹے بچوں کو جنگ کے لیے پیش کر رہی ہیں. آج کے بچے عورتیں نماز تک کے لیے نہیں بھیج سکتی, اپنے بچوں کو ڈانٹ بھی نہیں سکتی. ارے یہ کہا کرو اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے اور رشتہ دار بھی چن چن کے دیے. نہ نبی کے یاروں کا جواب ہے نہ رشتہ داروں کا جواب, نہ نبی کے. ایک 70 سال سے بھی زیادہ کی عمر ہے, ام عمارہ نام کی عورت آ گئی, کہا حضور میں بھی جاؤں گی جنگ میں. تم کیا کرو گی؟ یا رسول اللہ میں زخمیوں کو پانی پلاؤں گی. اور آج کل کی بوڑھی عورتیں اگر غریب بہو آ جائے تو اس پہ ظلم ہی کرتی ہیں. مالدار پہ تو اوقات نہیں ظلم کرنے کی. 2 منٹ میں ہاں وہ 2 منٹ میں فون کر دے گی اپنے گھر. غریبوں پہ ہی, اور یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. جہیز لے کے آئے تو کہنے لگی, ایک لڑکی میرے پاس آئی, کہنے لگی اچھا یہ بوڑھی عورت ہے, اس کے پیر لٹک رہے قبر میں, اس بدبخت کو توبہ کرنی چاہیے تھی, یہ بدتمیزی کر رہی ہے. میاں بیوی ذرا محبت سے بات کر لینا, تو بیچ میں ایک بات ایسی پیش کر دیتی ہے, جگاڑ لگا کے دونوں میں جھگڑا کرا دیتی ہے. یہ حضور فرماتے ہیں جو میاں بیوی میں جھگڑا کرائے, اللہ اکبر, اس پہ لعنت ہے. وہ کوئی بھی ہو, ماں ہو بہن ہو کوئی ہو, جو جھگڑا کرائے میاں بیوی میں. اب سنیں, غور کریں, توجہ کریں. وہ ایک لڑکی میرے پاس آئی, کہنے لگی سید صاحب میرے لیے دعا کر دیں, میری ساس بڑی ستاتی. کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ یہ کہتی تیرے باپ نے کچھ نہیں دیا اور تانے دیتی ہے. میرا شوہر پھر مجھے مارتا ہے, بہت مارتا ہے. پھر کہنے میں جاتی نہیں. کیوں؟ کہ میرے باپ نے بڑی مشکل سے میری شادی کی تھی, وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے. اگر میں جاؤں گی تو میری بہنیں 2 پہلے بیٹھی ہیں, کس منہ سے جاؤں گی؟ روتی ہوں, پٹتی ہوں, وہیں رہتی ہوں اور کہیں جاتی نہیں. یار ایک بات بتاؤ, آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دی ہے نا, تو اس کے پاس جایا کرو, بہن کے گھر بھی جایا کرو. جس کا بھائی بہن کے گھر نہیں جاتا نا, وہ بہن کمزور ہو جاتی ہے. جایا کرو, بہنیں انتظار کرتی ہیں اپنے بھائیوں کا, پیار کرو اپنی بہنوں سے. بیٹیاں اپنے باپ کو بہت چاہتی ہیں. میں بچپن میں اپنے دروازے کے باہر کھیل رہا تھا, تو ایک عورت تھی, تو اس سے کسی نے آ کے کہا کہ تیرا باپ آ رہا ہے, رستے میں ہے. تو وہ رونے لگی. میری پڑوسن تھی, میں نے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہ مجھے دیکھ کے اس نے ہماری طرف, ہمارے گاؤں میں جو سادات ہیں انہیں میاں کہتے ہیں, مجھ سے بولی میاں بات یہ ہے کہ میں نے کئی سال سے اپنے باپ کو دیکھا نہیں ہے, اب جو میرا باپ ہوگا تو کیسا ہو گیا ہوگا, کیسا ہوگا. یہ کہہ کے رونے لگی. بیٹی مرتے دم تک اپنے میکوں کو نہیں بھولتی. جایا کرو تو ٹیلی فون کر لیا کرو, کچھ دے کے آیا کرو اپنی بہنوں کو, انہیں اکیلا مت چھوڑو, وہ کمزور ہو جائیں گی. اپنی بیٹیوں کو اکیلا مت چھوڑو, جایا کرو, خوب دیا کرو, انہیں دینے سے کم نہیں ہوگا, بڑھے گا. اب سنیں, کون سا گھر اللہ کو پسند ہے آپ کو بتاؤں؟ جس میں اچھی ماربل لگا ہے؟ نہیں. اس میں اچھی ٹائلس لگی؟ نہیں. کون سا گھر اللہ کو پسند ہے؟ مجھے بتائیں کون سا گھر اللہ کو پسند ہے؟
یہ جس میں جو بڑا اچھا فلیٹ ہے، جس کے روم بڑے ہیں، جس کا بیڈ روم بڑا ہے، جس کا ہال بڑا ہے، جس کا ڈرائنگ روم بڑا ہے، کہ کون سا گھر اللہ کو پسند ہے؟ جو اچھی کالونی میں بنا ہوئے؟ نہیں، اللہ جو اڈانی کا گھر پسند ہے اللہ کو یا امبانی کا پسند ہے؟ حضور فرماتے ہیں میرے آقا اللہ کو وہ گھر پسند ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کا خیال کیا جاتا ہو، جس میں غریب رہتا ہو اس کا خیال کیا جاتا ہو۔ اب عمارہ جنگ میں گئی اور جا کے جنگ شروع ہوئی، نبی کے اوپر حملہ ہو گیا۔ حملہ ہوا تو عمارہ تلوار نکال کے بالکل شیرنی کی طرح کھڑی ہو گئی۔ نبی نے اس کی طرف دیکھا، عرض کرنے لگی حضور آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، میں اپنی جان دے دوں گی مگر آپ کی طرف کسی کو نہیں آنے دوں گی، میں بوڑھی ضرور ہوں مگر میرا ایمان آپ پر، میں قربان ہوں آپ پر۔ ایسا کر کے ہاتھ تلوار نکالی اور تلوار نکالنے کے بعد نبی کی سامنے کھڑی ہو گئی۔ اب بزدل ہوتے کافر، ایک نے حملہ کیا اس کے اوپر، اس نے اسے جہنم میں پہنچا دیا، دوسرے نے حملہ کیا اس نے اسے بھی کاٹ دیا، تیسرے نے حملہ کیا، یہاں تک کہ 7 جوان آئے اور 7 کو ایک ساتھ جہنم میں بھیج دیا۔ جب ان کی لاشیں میدان جہاد میں تڑپی تو کفار بھاگنے لگے، بھاگو مسلمانوں سے ہم جیت نہیں سکتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہ جب 70 سال کی عمارہ کی تلوار کا یہ حال ہے تو پھر علی کی تلوار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے؟ اچھا یہ ایک میں نے روایت جب پڑھی تو میں نے اوپر خمار رہا کئی ہفتوں تک، اب بھی ہے ایسا ایمان، نہ کبھی سنا نہ کبھی دیکھا، ایسا جذبہ کسی سے عشق کا۔ حضور جنگ جیت گئے، ایک عورت نماز پڑھ رہی مدینے میں، دوسری آئی اور دعا مانگ رہی تھی، کہنے لگے تیرا باپ شہید ہو گیا۔ اب باپ کی موت کی خبر بیٹی کو سننا عام بات تو نہیں ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ میں نے ایسی بیٹیوں کے بارے میں بھی جانتا ہوں جو باپ کی خبر سن کے مر گئی ہیں۔ ہاں اب اس نے جب یہ سنا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تیرا باپ شہید ہو گیا، ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے، مگر سوچ رہا ہوں کہ احباب جمع ہے میر، کچھ حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے، اس وجہ سے یہ باتیں بیان کر رہا ہوں۔ وہ ایسے کر کے جو ہے نا، ایسے کر کے دعا، اس نے کہا سن تو پوری بات تو سن، تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، جوان بھائی، پھر تو آنسوؤں کے سمندر اس کی آنکھوں سے نکلے، ٹپ 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 گرنے لگے آنسو، مگر پھر اس نے سنانے والے نے خبر سنائی، سنانے والی نے، تیرا باپ کے ساتھ تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا اور تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ سجدے میں جا کے روئی، کہنے لگی اے اللہ تیرا شکر ادا کرتی ہوں، میرے تمام، میرے باپ کی، میرے بھائی کی، میرے شوہر کی، میرے بیٹے کی شہادت قبول فرما، میرے مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایک بار میں شہید کی بہن بنا دیا، شہید کی بیٹی، شہید کی بیوہ اور شہید کی ماں بنا دیا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ لوگ سمجھتے تھے ایک عورت ہے 4 لاشیں کیسے کیسے روئے گی، پہلے باپ کے جنازے پہ جائے گی، بھائی کے جائے گی، یا کیا اپنے باپ کے جنازے کو دیکھے گی یا شوہر کو دیکھے گی؟ ایک عورت کسی کسی دیکھ کے روئے گی۔ کتنا بڑا درد تھا اس کے دل میں، مگر اس نے ادھر رخ نہیں کیا جدھر جنازے تھے، جدھر شہداء کی لاشیں تھیں، جدھر اونٹنی پہ آمنہ کے لال تشریف رکھتے تھے، اس طرف کو گئی۔ نبی نے اس کی طرف دیکھا، کہا اللہ تجھے صبر دے، تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا بھائی، تیرے بچے، تیرا بیٹا، تیرا شوہر شہید ہو گیا، اللہ تجھے صبر دے۔ تو تھوڑی دیر تو روئی، پھر بولی اوپر کو منہ کر کے یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو میرے سب کچھ سلامت ہے، آپ سلامت ہیں میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ حضور سے محبت کا یہ جذبہ اب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب عورتوں کو رنگ چڑھ گیا بازاروں کا، فیشن کا، شادیوں میں، پارٹیوں میں جانے کا۔ اب عورتیں بھول گئیں کہ ہم اب تو، اچھا کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کیسی بغیرتی کی زندگی میں گزار رہا ہوں، اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ سکتا۔ کئی لاکھ لڑکیاں، یہ سوچ کے نیند نہیں آتی کہ 2014 سے لے کے کئی لاکھ لڑکیاں اب تک اسلام چھوڑ کے غیر مسلموں کے گھروں میں چلی گئی۔ کاش کہ ہم نے بچپن میں انہیں سمجھایا ہوتا کہ کون ہے ختیجہ، کون ہے امی عائشہ، کون ہے سیدہ فاطمہ، کاش ہم نے انہیں بتایا ہوتا۔
ہماری بیٹیوں میں عشق رسول جب ختم ہو جائے گا تو پھر کچھ بھی ہوگا. ورنہ اگر بچپن میں قرآن پڑھ رہی ہے ایک بچی مدینے میں، اور دیکھیں یہ وہ بچی ہے، اس کے اسٹیٹس کی دوسری بچی دنیا میں نہیں، یہ ایسی بچی ہے، اس کے باپ کا نام علی ہے، بھائی کا نام ہے حسن حسین، اس کی ماں کا نام فاطمہ ہے، اور اس کے نانا کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اور یہ بچی قرآن پڑھ رہی ہے. کیا پڑھ رہی ہے؟ اچھا یہ میری بہنیں دیکھیں ذرا کہ اللہ نے نمازیں ان کے لیے الگ کر دی. عورتوں کے لیے نماز الگ ہے، مرد کے لیے الگ ہے. کیوں نہ کہ بھائی مرد نماز پڑھے یہاں تک ہاتھ لائے، اس اشارے کو سمجھیے گا، اللہ اکبر. عورت نماز پڑھے تو بس اللہ اکبر، مرد نماز پڑھے یہاں ہاتھ لائے. کیوں؟ کیونکہ اس کا اللہ نہیں چاہتا. اس کے جسم کی بناوٹ الگ ہے، مرد کے جسم کی بناوٹ الگ ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ نماز میں بھی یہ بے پردہ. اور آج یہ جو فٹنگ کے کپڑے پہن کے اپنے جسم کو میری بہنیں ظاہر کر رہی ہیں، میری بیٹیاں، میں تو ان کا نوکر ہوں، انہیں بتانے آیا ہوں. جن تک میری بات پہنچ رہی ہے، کل یہ جسم ختم ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، جھریاں پڑ جائیں گی چہرے میں. یہ فیشن کیا معنی دارت، کیا معنی رکھتا ہے یہ فیشن؟ اپنے مرد کے لیے نہیں سجے گی، غیر مرد کے لیے سجے گی. ارے اپنے مرد کے لیے سجے تو تیرا گھر بنے گا. حالات فرماتے ہیں جب عورت کو پتا چلے مرد آنے والا ہے تو اسے چاہیے اچھے کپڑے پہن لے. بولو تو صحیح ذرا یار، تھوڑا سا میک اپ بھی کر لے. اور وہ وسیم بریلوی کیا کہتا ہے، تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کو لوٹیں تو سلیقے مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. حالات فرماتے ہیں جتنی بار وہ دیکھے گی نا، جتنی بار دیکھے گی اپنے آئینے کو دیکھے گی شوہر کو دکھانے کے لیے، ہر بار صدقے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا. اب مرد کے لیے تو نہیں سجتی ہے، بلکہ منہ بنا کے بیٹھ جاتی ہے جب اس کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو. اور دوسروں کے لیے سجنے کا کیا مطلب ہے؟ ان عورتوں سے گزارش کرتا ہوں، اپنی بچیوں کو، اور آپ کو کہہ رہا ہوں، چھوٹی بچیوں کو، اب یہ ماتم کرنے کا وقت نہیں ہے اس بات پر. چھوٹی بچی ہے نا، 6 سال کی، پردہ فرض نہیں ہے نا، قرآن پڑھ رہی ہے مدینے میں. سیدہ فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب، سر سے دوپٹہ نیچے گرا. یہ 8 سال کی عمر میں اتنی قابل تھیں اپنے زمانے میں، ان کی ہم عصر کوئی لڑکی نہیں تھی اپنے ان کی ہم عصر لڑکیوں میں. یہ کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر فرماتی تھی، مولا علی نے شاباشی دی تھی سیدہ زینب کو. تو یہ قرآن پڑھ رہی ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے سر سے دوپٹہ نیچے کو چلا گیا. جب نیچے کو گیا نا دوپٹہ، تو سیدہ زینب نے، سیدہ فاطمہ آئیں، کام روک کے سر پہ دوپٹہ رکھ دیا. سیدہ فاطمہ دنیا کو بتا رہی تھی اگر بڑے ہو کے اچھی پردے والی بچی بنانی ہے تو 6 سال کی بچی کے سر پہ دوپٹہ رکھو، اسے پردہ کرنا سکھاؤ. بڑے ہو کے نہیں سیکھے گی، وہ بچپن میں ڈل گیا، عادت ڈل گئی. اب جب رکھا تو سیدہ زینب نے پوچھا امی آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ سیدہ زینب کے لیے اس وجہ سے نانا ناراض ہو جاتے ہیں جو سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتا. اب علی کی بیٹی نانا کی ناراضگی کا لفظ کیسے برداشت کرے گی؟ روئی اور روئی، اتنا روئی سیدہ فاطمہ چپ جانا زینب، اب تو سر پہ دوپٹہ رکھ لیا، اور روئی. اور زینب چپ جا، چپٹ گئی ہے میری امی. نانا سے کہہ دینا میرے سر سے مجھے اس بار معاف کر دے، اگلی بار گردن کٹاؤں گی مگر سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹے گا. اور میری بہنوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ کربلا کے دن اس نے دوپٹہ چھین لیا ایک آدمی نے اونٹنی سے، وہ ایسا کر کے. مسلمان کا ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے مسلمان کا ہاتھ جو نبی کی بیٹی کی چادر کو کھینچ لے؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا. دستے مسلمان جو بنتے شہیدی کے سر سے ردا لے. کھینچی اس نے چادر. زینب نے مدینے کی طرف کو دیکھا، اے میرے نانا حضور، میرے بچے شہید ہوئے تھے، بھائی میرے گود کے پالے بھتیجے، میں بے پردہ نہیں تھی، مگر اب میری چادر چھن گئی، اب مجھے معاف کر دیجیے گا. میں نے بالوں سے منہ ڈھک لیا ہے. پھر اپنے باپ مولا علی کی طرف دیکھا، نجف اشرف، اے میرے باپ علی، میں وہی زینب ہوں. مدینے میں چلتی تھی تو آپ فرماتے تھے حسن حسین جاؤ میری زینب کے پاؤں کے نشان مٹاتے ہوئے جاؤ. میں نہیں چاہتا میری زینب کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے. ابا آج میرے سر سے چادر چھن گئی ہے. امام زین العابدین فرماتے 450 کلومیٹر 4,500 کلومیٹر کا سفر کیا اونٹ پر بیٹھ کے سیدہ زینب نے، مگر کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی. کاش میری بہنیں اس بات کو سمجھ پاتی. اور آج نوجوانوں آخری بات کر رہا ہوں آپ سے، آخری باتیں بالکل میری تقریر میں 5-10 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. میری طرف دیکھیں، ادھر دیکھیں. نوجوانوں آپ بھی اپنی آنکھوں کو بدلو. غوث اعظم فرماتے ہیں سب سے بڑی پاکیزگی نگاہ کی پاکیزگی ہے. یہ آپ کی جو موبائلوں کی اسکرینیں ہیں نا، یہ کہیں جہنم میں نہ لے جائیں. ویسے اللہ معاف کرنے والا ہے، مگر ادھر دیکھو، یہ جو لاک لگا رہے تو لاک
لوک لگاتے ہو, ہسٹری مٹا دیتے ہو. کوئی ایسا لوک بھی بنا ہے جو اللہ سے چھپا لو؟ آنکھوں سے دیکھنا کسی زنا کو, یہ آنکھوں کا زنا ہے. ہاں, حضرت زمان غنی کو اللہ نے ایسا کرامت بخشی تھی کہ وہ آنکھوں کے زنا کو پہچان لیتے تھے, کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جب سے کہتے میں نے کبھی غیر عورت کو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. نظر اٹھا کے ایک عبدالستار خان نیازی اور ایک حضرت عثمان غنی, دونوں کی بات ہم نے سنی ہے. اب ادھر دیکھیں, توجہ کریں, آواز نہ کریں, آخری بات میری سنیں. ہاتھ سے کسی عورت کو چھونا یہ حرام ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے غیر عورت کو ہاتھ سے چھوا اس نے جہنم کی آگ کو چھو لیا. اور پھر فرماتے ہیں, ادھر دیکھیں, آپ کو بتاؤں, کتا اگر بھیگ جائے تو ناپاک ہے, اور سور نہ بھی بھیگے تب بھی ناپاک ہے. حضور فرماتے ہیں سور سے جسم لگنا اتنا برا نہیں جتنا ایک غیر عورت سے جسم کا لگ جانا برا ہے. اب فلائٹ میں, گاڑی میں, ٹرین میں, ادھر ادھر جب بھی جاؤ, عورتوں کی بھیڑ ہو تو اپنے جسم کو یوں بچاؤ تاکہ دیکھنے والے سمجھ لیں یہ آمنہ کے لال کا ماننے والا ہے, یہ حضور کا امتی ہے. اپنے اندر پاکیزگی پیدا کرو, مضبوط بن جاؤ, اپنی نگاہوں کو چھپاؤ. جب کوئی ہسٹری میں گندی چیز ہے تو اپنی اسے مٹا دو. ایک صحابی تھے عتبہ بن غزوان, انہوں نے ان کا بصرہ میں مزار ہے, میں نے حاضری کی ہے, انہوں نے اپنی آنکھ میں انہوں نے تلوار ماری اور اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں سب روئے, چیخے چلائے, میں گیا, میں نے کہا کیا کیا تو نے؟ سب تجھے پاگل کہہ رہے ہیں. کہنے لگے ایک لڑکی پہ نظر پڑ گئی تھی, حضور کی حدیث یاد آئی, جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ ڈال جائے گی. کیا حضور کا فرمان کیا حق نہیں ہے؟ اللہ معاف کرے, اللہ خوف دے اپنا. اور نوجوانوں کب تک دنیا میں رہو؟ میں نے 18 سال کے جوانوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا, اپنے ان ہاتھوں سے. میں نے اپنے باپ کو دفن ہوتے دیکھا ہے قبر میں. مجھے اب کسی اور دوسری تقریر کی ضرورت نہیں ہے. میرے باپ کا مر جانا میرے لیے عبرت کے لیے بہت بڑی بات ہے. مومن تو تیار رہتا ہے موت کے لیے, موت نے کبھی نوٹس نہیں لگایا کسی کے دروازے پہ کہ تجھے مرنا ہے. مومن تیار رہتا ہے. دنیا میں لگ گئے, اللہ نے تمہیں آزمائش کے لیے بھیجا تھا, دنیا میں لگ گئے. موسیٰ کی قوم پہ بارش نہیں ہو رہی تھی, لوگوں نے کہا موسیٰ بارش کے لیے دعا کریں, جانور مر رہے ہیں. موسیٰ آسمان وہ گئے پہاڑ پر, قوم کو لے کے دعا کی, اللہ بارش کر دے. اللہ نے فرمایا بارش نہیں کروں گا, اس وجہ سے کہ ایک آدمی ایسا ہے 40 سال سے لگاتار گناہ کر رہا ہے, اس نے توبہ نہیں کی ہے. موسیٰ کہنے لگے مالک, موسیٰ کہنے لگے کون ہے وہ, نکل جلدی سے, تیری وجہ سے بدبخت بارش نہیں ہوئی ہے, نکل جلدی سے, جلدی نکل. اللہ اکبر. جب ایسے کہا نا موسیٰ نے, تو وہ جو چور تھا نا اسے پتا تھا نا میں ہی چور ہوں. ارے چور کو پتا تھا میں ہی چور ہوں, رو کے بولا مالک معاف کر دے, میرا راز نہ کھول, میں اب توبہ کر لوں گا. موسیٰ نے کہا نکلتا ہے یا تیرا نام الاؤنس کروں, جلدی نکل, تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. وہ رویا تو ہلکے ہلکے سسکیوں سے رویا, آواز نہیں ہونے دی. ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی, ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. ایسے رویا کہ آنکھوں آنسوں کو روک کے رویا. موسیٰ نے کہا نام لینے والا ہوں نکل جا ورنہ تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. پھر پھوٹ کے رویا, مالک میری ماں کے پیٹ میں مجھے پالنے والے, اے مجھے انسان بنانے والے, مجھے تیری طرف ہی پلٹنا ہے, میرے رب مجھے معاف کر دے. میں آج مانتا ہوں کہ میں نے راتوں کو گناہ کیے, میں اپنے گناہوں پر خود گواہ ہوں. میں مانتا ہوں کہ میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں, مگر نیچے اتر کے جاؤں گا تو رسوا ہو جاؤں گا پہاڑ سے. اے مالک میری لاج رکھ لے, میرا پردہ رکھ لے, میں توبہ نہیں کروں گا. ایسا رویا, ٹپ 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 آنسو نیچے گرے. ادھر سے آسمان سے بارش بھی شروع ہو گئی, ایسے بادل چھا کے بارش ہوئی, بارش ہی بارش, بارش ہی بارش. موسیٰ سب چلے گئے, موسیٰ نہیں گئے. کہنے لگے مالک بارش. اللہ نے فرمایا ہاں, جس میرے بندے نے توبہ نہیں کی تھی اس نے اب سچی توبہ کر لی ہے, اور پہلے اسی کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی, اب اسی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے. اللہ اکبر. موسیٰ بولے مالک اس کا نام تو بتا دے. کہنے لگا, اللہ نے فرمایا او موسیٰ جب وہ گنہگار تھا تب نام نہیں بتایا میرا بندہ, اب تو اس نے توبہ کر لی ہے, اب کیا نام بتاؤں گا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن گڑا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, ہاتھ نیچے کریں, سوچ سمجھ کے ہاتھ اٹھائیں اوپر. کون کون گردن گڑا دے گا؟ دونوں ہاتھ اٹھائیں, نیچے ہاتھ کر لیں. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, مسکرانا نہیں. بس آپ سے اتنی گزارش کر رہا ہوں, مسکرانا نہیں, ایک دوسری کی طرف نہ دیکھنا. آپ بتاؤ جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا. تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے نبی کے نام پہ گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں, صرف وہ جو آج سے داڑھی رکھائیں پوری. جذبات میں کوئی کھڑا نہ ہو, کوئی مدرسے کا طالب علم وہ بھی کھڑا نہ ہو, ان کے نصاب میں ہوتا ہے, باقی کھڑے رہیں.
داڑھی رکھانے والے کھڑے ہو جائیں, ہاتھ اوپر کر لیں. نہیں آپ بیٹھ جائیں چچا, آپ کھڑے رہیں, ہاتھ اوپر کر لیں. داڑھی رکھانے والے ہاتھ اوپر کر لیں. پوری داڑھی کریں گے انشاءاللہ, آپ بھی پوری کریں. مڈانا اور کٹانا ایک ہی برابر ہے, پوری کرنی ہے نا. ہاتھ اوپر کر لیں داڑھی رکھانے والے, میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ. داڑھی رکھانے والے صرف جذبات میں کوئی نہ بولے. آپ داڑھی رکھاؤ گے, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ 1 منٹ. ہاتھ کو انشاءاللہ. آپ نہیں. آپ جو داڑھی رکھانے والے ہیں وہ کھڑے رہیں, سمجھ لیں بات کو, پہلے کھڑے ہو جائیں بس. ماشاءاللہ. میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ. وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ ملے گی انشاءاللہ. پوری داڑھی رکھائیں گے, بیٹھ جائیں. کتنے لوگ ایسے وعدہ نہ کریں, نیت کریں, نماز کی نیت کرتے, حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یار صحابہ جان دے سکتے ہیں, ہم نماز کو نہیں جا سکتے. دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو, دونوں ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. اے اللہ, ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے, نمازی بنانا تیرا کام ہے مالک. نمازی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کروائیں گے انشاءاللہ. مسلک عادت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. آخر میں ایک بات اور عرض کر دوں, آخر میں عرض کر رہا ہوں, آخر میں. اور یہ میری بات, یہ میری جو لوگ کر رہے ہیں, یہ صبح ہی اسے ڈال دیں اس کلپ کو, کہ کچھ لوگ ایسے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے, پھر بھی ہم لوگوں میں گھس گئے. تو ان سے ویریفائی کرانے کی ضرورت ہے. وہ ہمارے جلسوں میں آنے لگے ہیں, اور وہ ابھی اسد بھائی بیٹھے ہیں, ایک صاحب ہے حیدرآباد کے, جوکر ہیں وہ. دیکھو قرآن نے جب عالم کی تعریف کی نا, تو اس نے یہ کہا جو ڈرتے ہیں وہ عالم ہیں. کیا کہا؟ ڈرنے والے عالم ہیں. اب جو لوگوں کو کہہ لگوائیں جلسے میں, آپ کو کیا لگتا ہے جو منہ بنا کے تقریریں کریں؟ وہ جو حیدرآباد کے صاحب ہیں, ان کی تقریریں سنو, سوائے جوکری کے اور کچھ نہیں کرتے وہ. اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ ہم, اور جب وہ بولتے ہیں تو پٹھے کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو جاہلانہ انداز میں حیدرآباد میں بولا جاتا ہے. حیدرآباد ایک ایسی جگہ جہاں قاف ہے ہی نہیں, قاف تو غائب ہے وہاں پہ. آپ ذرا غور کریں تو وہ پٹھے کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں. تو ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ جامعہ نظامیہ کے فارغ ہیں, تو جامعہ نظامیہ والوں سے یہ ویریفائی کروائیں کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں. اور اگر وہ مانتے ہیں تو سبحان اللہ, نہیں مانتے ہیں تو آپ ہمارے جلسوں میں. اچھا, یہ جتنے آلات کو نہیں مانتے ہیں لوگ, اندر سے ان سے گزارش ہے کہ وہ کھل کے آ جائیں. یہ کون سی بات ہے؟ خوب پردہ ہے کہ چلمن میں چھپے بیٹھے ہیں, سانپ چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, ہے نا. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب سنی ہیں. الحمدللہ, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, با کرامت رکھے, خوش رہیں, آباد رہیں. ہماری حیدرآباد والے ویسے بھی گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت کو دل سے ماننا شروع کریں. ہم تو آپ سے گزارش ہی کر سکتے ہیں, ہنسانا بند کریں. علماء کا کام نہیں ہنسانا, جوکری بند کریں. اب سنجیدہ جیسے عالم بولتے ہیں ویسے بات کریں. آپ کی ضرورت ہے, اللہ آپ کو برکتیں عطا کرے, اور مسلک اعلیٰ حضرت کی عظمت دل میں آپ کے پیدا کرے, اور آپ سچے مسلک اعلیٰ والے بن جائیں. ہم تو یہی دعا کریں گے. یہ ہمارے علامہ سرفراز صاحب اور ہمارے مفتی وجیہ القمر صاحب قبلہ, میں نے انہیں جب دیکھا تو مطلب میں مفتی اعظم کے مریدوں کو جب دیکھتا ہوں تو مرید کی نیت سے نہیں, پیر کی نیت سے دیکھتا ہوں, ہے نا. اے یار, اے شخص, تیرے اوپر قربان جاؤں, تیری آنکھوں نے میرے یار کو دیکھا ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. ابھی ذیشان مطربی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں, وہ بھی پڑھیں گے. اور مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو خدمت کرنے میں تو مجھے معاف کر دیجیے گا. کوئی میری بات بری لگی ہو, آپ کو خدمت میں خادم سے کمی رہ گئی ہو تو معاف کریں. میں توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. السابقون السابقون اولئک